جب سر پر آتی تو ایک ہی علاج تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اس رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ بار بار مجھے یہ احساس ہوتا رہا، پوری دنیا اگر چھوڑ دے مگر یقین تھا آمنہ کا لال کبھی نہیں چھوڑے گا، اور چھوڑا بھی نہیں، اور چھوڑا بھی نہیں۔ ہر رات جو ہمارا معمول تھا، ہم نے جو دیکھا، ہماری پچھلی زندگی میں ہم نے اتنے عجائبات نہیں دیکھے ہوں گے جو 8 مہینے کے اندر ہم نے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انعامات و اکرامات، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو ڈپریشن کا شکار ہو کر کافر بھی ہو گئے، اور حالات سے گھبرا کر کے وہ انکار کر بیٹھے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آتی ہے۔ ایسے حالات وہاں دیکھے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعام و اکرام یہ تھا کہ جس طرح سے گئے تھے اسی طرح سے واپس بھی آئے، جس طرح سے گئے تھے ویسی واپس آئے، اور نہ میرے مصطفیٰ نے باہر میری عزت میں کمی کی، نہ اندر عزت میں کمی کی، کہیں پر بھی نہیں۔ الحمدللہ، جس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو رکھتے ہیں، وہ میں نے دنیا میں دیکھا، اور پھر یہ عرض کیا آقا، آج آپ کی عزت پر بات کرنے والے کو چاہے وہ 1000 کال کوٹری کے اندر ہو، آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن اس کی عزت کا کیا حال ہوگا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو، ایک بات کو طے کر کے چلو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس ایک بات میں جو عزت ہے، دنیا کے کسی مقام و منصب اور مرتبے میں عزت نہیں ہے۔ اور حالات دنیا انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ زبان رکھا ہے، حق بولتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے، اور بھی حالات آپ کو انشاءاللہ العزیز آگے سناتے رہیں گے۔ لیکن آج خصوصیت کے ساتھ میں جمعہ کے لیے اسی لیے حاضر آیا کہ یہاں کے لوگ پل پل یاد کرتے رہے۔ حضرت مجھے ہر بار خبر دیتے کہ جب نماز سے فارغ ہو کر کے میں نکلوں تو مجھے لوگ پکڑ لیتے، کیا ہوا، اب کیا خبر ہے؟ تو جس قدر آپ کی بے چینی تھی، بے قراری تھی، میرے عزیزو، مجھے بھی ملنے کی بے چینی اور بے قراری تھی، لیکن یہ ایک سٹیج تھا جس سے گزارا گیا ہے، ایک مقام تھا جس سے گزارا گیا۔ میں تو ایک نکما آدمی، میں تو ایک کم پڑا ہوا ہوں، لیکن آپ کو بزرگان دین کی اگر تاریخ پتہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ناحق جیل میں رکھا گیا تھا، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک قید میں رہے۔ یہ کون امام موسیٰ کاظم؟ جن کے دربار میں جانے کے لیے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کلومیٹر دور اپنی چپل اتار دیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا وہ دربار ہے جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اس امام کو 7 سال تک بغیر کسی قصور کے قید میں رکھا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ اسی قید خانے میں زہر دے کر کے آپ کو مارا گیا ہے۔ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ امام احمد بن حنبل، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، بغداد کے سر بازار آپ کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے۔ آپ کو اندازہ ہے، بزرگان دین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جب میں وہاں گیا تھا تو ایک بزرگ کی بڑی یاد آئی، وہ تھے حضرت مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اکبر جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے، اس زمانے کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر بادشاہ کے سامنے آپ نے حق بات کا اعلان کیا تھا۔ مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام نام سے جو دین ہوگا وہ محمد عربی کا لایا ہوا ہی دین ہوگا، کسی اور بادشاہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ اس بات پر آپ کو قید میں ڈالا گیا تھا، 8 سال تک قید میں رکھا گیا۔ 8 سال میں بادشاہ مر بھی گیا، بیٹا بادشاہ بنا، لیکن کسی نے آ کر جہانگیر کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے باپ نے جس مولانا کو قید میں ڈالا تھا گوالیار کی جیل میں، 8 سال میں جیل کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اس مولانا نے 8 سال میں